جائے گا پھر نکل آئے گا، دوبارہ نکل پڑے گا، دوبارہ نکل پڑے گا۔ دیکھیں میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں اللہ کے حکم کے ساتھ انشاءاللہ۔ دیکھیں تجھے اللہ نے کوٹھی دی اور بنگلہ دیا، آپ نے ایسی لگا دیا اور اللہ نے آپ کو فریج دے دی، تو برفوں کا پانی پیتا رہا، اللہ نے آپ کے لیے فروٹ پیدا کر دیے، تو فروٹ کھاتا رہا، اللہ نے تمہارے لیے مرغے پیدا کر دیے، تو مرغے کھاتا رہا، اللہ کے حق آپ نے ضائع کیا، اللہ آپ کی قبر کے اندر سب بھیج دے گا، وہ تانے دے گا، اللہ کے حق تو نے ضائع کیا، تجھے زور تک میں ڈنگ لگاتا رہوں گا، ایک ڈنگ لگائے گا 70 ہاتھ مردہ زمین کے اندر داخل ہو جائے گا بھائی۔ تو قبر جو ہوتی ہے یا جنت کے باغوں سے باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں سے گڑھا ہوتا ہے، قبر جو ہوتی ہے یہ عالم برزخ ہوتی ہے، تو قبر کا عذاب بھی بہت سخت ہوتا ہے، یہ عالم برزخ ہوتی ہے، عالم برزخ، قبر کی سزا بھی سخت ہوتی ہے، تمام حدیثیں میں سنا نہیں سکتا ہوں، ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہماری آنکھوں کی راکھ ٹوٹی ہوئی ہے، پھٹ گئی ہے، اللہ نے پھٹا دی، میں اللہ سے راضی ہوں، بیان کرنا پہلے کیا، اس بیان کے اندر اللہ نے راکھ پھٹا دی، تو اللہ کے حق ضائع کرنے والے تمہاری قبر کے اندر اللہ سب بھیج دے گا۔ تو نے عورتوں کو میں کہہ رہا ہوں آپ 1 لاکھ کا جوڑا پا رہی ہیں اور گلے کے اندر سونا اور سونے کے ساتھ ہیرے جواہرات لگوا رہی ہیں، کروڑوں روپیوں کے ہیرے جواہرات پا رہی ہیں اور ایسی والی گاڑی کے اوپر بیٹھ گئی ہیں آپ، تو آپ نے قبر کے اندر بھی جانا ہے، آپ نے نماز ادا نہ کی تو قبر کے اندر تجھے سب کی سزا ہوگی، اور اس کے بعد مالک یوم الدین قیامت کا دن آ جائے گا، زمین تاما بن جائے گی، پہاڑ ریزہ ہو جائے گے، نفسی نفسی یا رب سلم نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کسی کا کوئی کام نہیں آئے گا، کام آئیں گے اپنے اعمال۔ تو اللہ نے 3000 سال دوزخ کی آگ بال کر رکھی ہوئی ہے، اور اللہ نے جنت بنا دی ہی، چشمے لگا دیے، حوریں پیدا کر دیے، فروٹ کے باغات پیدا کر دی، اللہ کی آپ باتیں مانیں گے، عورتیں بھی مانیں گے اور مرد بھی مانیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں بھی باتیں مانیں گی اور مرد بھی مانیں گے، تو یہ قبر جو ہے یہ جنت کا باغ بن جائے گی۔ قبر جو ہوتی ہے عالم برزخ ہوتی ہے، اگر آپ اللہ کی باتیں نہیں مانیں گے
عورتیں بھی اور مرد بھی نہیں مانیں گے تو یہ جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ یہ عالم برزخ ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قبر کے اوپر جاتے تھے، اتنے روتے تھے، داڑھی مبارک آنسو کے ساتھ بھر جاتی تھی، نیچے آنسو گرتے تھے۔ یہ پہلی منزل ہے قبر، ان کے بعد دوسری منزل ہے قیامت، قیامت کے بعد جہنم ہے اور جنت ہے۔ جنت اعمالوں سے بنتی ہے، جہنم پیڑے کاموں سے ملتی ہے۔ اچھے کام کریں تو جنت مل جائے گی، پیڑے کام آپ کریں گے، پیڑے کام کریں گے تو جہنم مل جائے گی، آپ کو بھی ہمیں بھی۔ تو سنبھل کے چلنا ہے، یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ آزماتا ہے کون ہماری باتیں مانتا ہے اور کون ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانتا ہے۔ کون مانتا ہے؟ جو مانیں گے کامیاب ہوگے۔ لا الہ الا اللہ، نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے، صحت بھی اللہ دیتا ہے، بیماری بھی اللہ دیتا ہے، پتر بھی اللہ دیتا ہے، تیاں بھی اللہ دیتا ہے، مسکینی بھی اللہ دیتا ہے، امیری بھی اللہ دیتا ہے، صحت بھی اللہ دیتا ہے، بیماری بھی اللہ دیتا ہے، زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ، یہ اللہ کی توحید ہے۔ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے نبی کی نبوت ہے۔ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے، ان کے نورانی طریقوں کے اندر کامیابی ہے۔ تو جو اللہ کی بات مانیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، اللہ کی توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر پختہ ایمان رکھیں گے، جن جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ان باتوں سے آپ نے بھی منع ہونا ہے اور میں نے بھی منع ہونا ہے انشاءاللہ۔ جن جن باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان باتوں سے ہم نے بھی منع ہونا ہے اور تم نے بھی منع ہونا ہے۔ اس کا نام ہے مسلمانی۔ تمام باتیں ماننی اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا نام ہے مسلمانی۔ من چاہی نہ گزارنی، جھوٹ مار کر کمانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ملاوٹ کر کے کمانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ یہ حقوق العباد ہوتا ہے، دوسرے کا حق ہوتا ہے، جھوٹ مار کر کمانا، ملاوٹ کر کے کمانا یہ بھی دوسرے کا حق ہوتا ہے، رشوت دے کر کام کروانا دوسرے کا حق ہوتا ہے، رشوت لے کر کام کرنا یہ بھی دوسرے کا حق ہوتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ڈاکے مارنا، چوری کرنا یہ دوسرے کا حق ہوتا ہے، حقوق العباد ہوتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ بیت المال کے اندر خیانت کرنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ بھی دوسرے کا حق ہوتا ہے، یہ حقوق العباد ہوتا ہے۔ بھائی جوئے کھیلنا
جوئے کھیل کر پیسے لانا یہ بھی حقوق العباد ہوتا ہے، حقوق العباد ہوتا ہے، دھوکہ دینا ہوتا ہے بھائی۔ تو ان باتوں کو مانیں گے آپ ہی اور میں بھی مانوں گا تو قبر جنت کا باغ بن جائے گا۔ اگر آپ ہی نہیں مانیں گے، دوسرے کی زمینیں دبانا حقوق العباد ہوتا ہے، دوسرے کے مکان دبانا حقوق العباد ہوتا ہے، پیسے ادھارے لے کر واپس نہ کرنا یہ بھی حقوق العباد ہوتا ہے بھائی۔ ہماری باتیں کڑوی ہوتی ہے تو مجھ سے تو ہمارے بیٹے بھی بھاگ پڑے ان باتوں کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ مکے کے اندر پہنچ گیا، اس نے مکے کے اندر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ لیا، زاروں قطار رونے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری زندگی روتا رہے گا، اس کے گناہ اللہ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرام کماتا رہا، اس نے چادریں دو پہنی ہیں یہ بھی حرام کے پیسوں کی ہے، اس نے پیٹ کے اندر کھانا پایا یہ بھی حرام کے پیسوں کا، اس نے ملک کے اندر جائیدادیں خریدی یہ بھی حرام کے پیسوں کی۔ تو یا رسول اللہ یہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے ساتھ وعدہ کرے میں حلال کماؤں گا حلال کھاؤں گا، یہ چادر اتار دے، حلال کے پیسے کی کمائیں اور چادریں پہنیں اور پیٹ کے اندر کھانا حلال کا پائے، پیٹ کے اندر کھانا حلال کا پائے۔ اب جتنی جائیدادیں خریدی ہیں، زمینیں خریدی ہیں، مکان خریدے ہیں، یہ فروخت کرے، عہد اللہ کے ساتھ کرے، وعدہ اللہ کے ساتھ کرے، یہ جائیدادیں فروخت کر کے دکھائیں اللہ کو اور ثواب کی امید بھی نہ رکھیں تو یہ ایسا ہو جائے گا جس طرح مئو کے پیٹ کے اندر اب پیدا ہوا ہے۔ تو بھائی آبو حج کے اوپر جاتے ہیں، حرام حلال کی تمیز ہی نہیں رکھتے، پھولوں کا ہار پہنایا جاتا ہے، پھولوں کا ہار پہنایا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ تو ہماری باتیں تو کڑوی ہوتی ہیں بھائی، ہم سے تو بیٹا بھی بھاگ گیا، بہو بھی بھاگ گئی، ان باتوں سے بھاگ گئی۔ یہ باتیں ایک گھنٹہ کار کے اندر بیان کرتا ہوں اور قرآن کی تفصیل اپنی جو بہو تھی ان کو بتاتا رہا ہوں، ایک دن ایک پڑھے، دوسرا دن دوسری پڑھے، اور کتاب ہوتی تھی تبلیغی نصاب ہوتی تھی تو 4 بجے سے پیچھے 5 بجے سے پیچھے یہ کتاب پڑھنا۔ میں نے تو ایسے کام اللہ کے فضل کے ساتھ کیا، لیکن ہماری باتیں ہمارے گھر والوں نے بھی نہ مانی، یہ بھی ہم سے بھاگ پڑے۔ تو پتہ چل جائے گا اللہ کے حکم کے ساتھ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کون حق کے اوپر ہے،
کون حق کے اوپر ہے۔ اب تو جو جھوٹ بولتا ہے اسے کامیابی ملتی ہے، جو سچ بیان کرتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے دنیا کے اندر۔ تو جب قیامت کے اندر جب جھوٹ بولے گا تو ہاتھ پیر ہی گواہی دینے لگے گے، جی بھی گواہی دینے لگے گی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اپنا جسم ہی گواہی دے گا بھائی، اپنا جسم ہی گواہی دے گا تو تب پتہ چلے گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَمِمَّا رَزَقْنَا، اللہ آپ کو رزق دے گا، جو آپ کے مقدر کے اندر اللہ نے، تقدیر کے اندر اللہ نے رزق لکھ دیا وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَا، اللہ آپ کو رزق دے گا، پیدا اللہ نے بعد کیا، رزق اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا۔ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ہی ہے رب، اللہ تو ہی ہے رب۔ اللہ رب کا معنی ہوتا ہے دینے والا۔ تمام روحوں نے جواب دیا، وَمِمَّا الستُ بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا دینے والا نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے جواب دیا، تو ہی ہے دینے والا اللہ۔ اللہ نے جو تقدیر کے اندر لکھ دیا، الستُ بربکم قالوا بلا، اللہ نے تقدیر کے اندر لکھوا دیا۔ وَمِمَّا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم فرمائیں، وَمِمَّا رَزَقْنَا، اللہ رزق آپ کو دے گا جو اللہ نے تقدیر کے اندر لکھوا دیا۔ آرام کمائیں گے آپ اور میں، ہماری مرضی، حلال کمائیں گے آپ اور میں، ہماری مرضی، حرام کمائیں گے ہم اور تم، یہ شیطان والا راستہ ہے، حلال کمائیں گے ہم اور تم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں سیدھے راستے کے اوپر چلا، اس راستے کے اوپر اللہ تو چلا دیجئے جس راستے کے اوپر تو نے نبیوں کو چلایا اور ولیوں کو چلایا، انعام دی جنت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ میں غیروں کے طریقوں سے نجات دیجیے، جھوٹ مار کر کمانا غیروں کا طریقہ، ملاوٹ کر کے کمانا غیروں کا طریقہ، رشوت دے کر کام کروانا، رشوت دے کر کام کروانا غیروں کا طریقہ، رشوت لے کر کام کرنا غیروں کا طریقہ، جھوٹ بول کر کمانا غیروں کا طریقہ، ملاوٹ کر کے کمانا غیروں کا طریقہ، ڈاکے مارنا غیروں کا طریقہ، چوری کرنا غیروں کا طریقہ، جوا کھیل کر کمانا
غیروں کا طریقہ جوئے کھلانا، غیروں کا طریقہ شراب پینی، غیروں کا طریقہ شراب فروخت کرنا، غیروں کا طریقہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پرائے حق دبانا، غیروں کا طریقہ پرائی زمینیں دبانا، غیروں کا طریقہ پرائے پیسے دبانا، غیروں کا طریقہ پرائے حق کھانا، غیروں کا طریقہ بیت المال سے چوری کرنا، غیروں کا طریقہ یہ بیت المال کا جو مال ہوتا ہے پوری قوم کا مال ہوتا ہے، پوری قوم کا چور بن جانا، غیروں کا طریقہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم فرمائیں، وَمِمَّا رَزَقْنَا، اللہ آپ کو رزق دے گا، ہم ينفقون، اپنی آمدن کے مطابق خرچ فرمائیں، جو اپنی آمدن سے بڑھ کر خرچہ کرے گا وہ شیطان کا بھائی بن جائے گا، اور اپنی آمدن سے بڑھ کر خرچہ کرنے والا مصیبتوں کے اندر پڑ جائے گا، مصیبتوں کے اندر پڑ جائے گا، اس کے اوپر قرضہ ہو جائے گا۔ تو اب زمانہ ایسا آ گیا، ایک کماتا تھا، تمام گھر والے کھاتے تھے، اب تمام گھر والے کام کر رہے ہیں، گزر نہیں ہو رہی، تمام دنیا پریشان ہوئی، کیوں پریشان ہوئی؟ ہم کے اعمال، ہمارے اعمال بیڑے ہیں اور تمہارے بھی اعمال بیڑے ہیں، جیسا بندہ ہوتا ہے ایسا اللہ اس کے ساتھ رسوخ فرماتا ہے، اس کے ساتھ اللہ ایسا ہی پیش ہوتا ہے۔ یہ اپنی غلطی کی وجہ سے انسان مصیبتوں کے اندر پڑتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنی آمدن کے مطابق خرچ کرنا، اپنی آمدن سے بڑھ کر خرچ نہ کریں، مصیبتوں کے اندر آپ ہی پڑ جائیں گے، آپ کے اوپر ہمارے اوپر قرضہ چڑھ جائے گا، آمدن اللہ بڑھا دے، بیوی بچوں کے اوپر خرچہ بھی بڑھا دینا، والد والدہ کے اوپر بھی خرچہ بڑھا دینا، بیوی تمہاری کھائے گی، بچے تمہارے کھائیں گے، والد تمہارا کھائے گا، والدہ تمہاری کھائے گی، اللہ آپ کو صدقے کا ثواب دے گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم فرمائیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، حلال کمائیں، حلال کھائیں،
آپ بھی اور میں بھی بات بن جائے گی۔ آرام کمائیں گے آپ بھی اور میں بھی آرام کماؤں گا تو بات بگڑ جائے گی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم فرمائیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَا، اللہ آپ کو جو آپ کے لیے لکھوا دیا، جو آرام کمائے گا اس کی اپنی مرضی ہوگی، جو حلال کمائے گا اس کی اپنی مرضی ہوگی، جو آرام کمائے گا اپنی لکھتا خود ہی خراب کرے گا، جو حلال کمائے گا وہ اللہ کی بات مانے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب بھائی میں تھک گیا ہوں، ہم سے ہماری آنکھوں کی رگ پھٹی ہوئی ہے، تو اب میں دعا کرتا ہوں اللہ کے آگے، آپ ہی دعا فرمانا۔ میں نے پہلے قرآن پڑھا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ میں دنیا کے عذابوں سے نجات دیجیے، حسنۃ فی الآخرۃ، اے اللہ میں قیامت کے عذاب سے نجات دیجیے، حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے بچا دیجیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان تے فرما دیجیے، موت جب ہمارے اوپر آئے اللہ تو راضی ہوا ہو، تجھے ہم نے راضی کیا ہو، ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمانا اللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم علیہ السلام کی پکاریں سننے والے ہمارے اللہ، ہماری بھی پکاریں سنے اللہ، ہم نے بھی پوری زندگی اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، والدہ کے لیے کرتا رہا، والد کے لیے کرتا رہا، بوڑھا تھا اور والد فوت ہوا، 9 سال کا ایک بھائی رہ گیا، ایک بہن 12 سال کی رہ گئی، ایک بھائی 3 سال کا رہ گیا، ان کے لیے کرتا رہا، انہیں پڑھاتا رہا، وہ ان کے لیے کام کرتا رہا۔ میں نے اپنی بیٹے ہوئے 3، ان کو پڑھاتا رہا، ان کے لیے کام کرتا رہا، 2 بیٹیاں ہوئیں، ان کے لیے کام کرتا رہا، ان کو کے لیے کام کرتا رہا، انہیں پڑھاتا رہا، میں نے آپ کے لیے کچھ نہ کیا، آپ کے لیے کچھ نہ کیا، اللہ
ہم خالی ہاتھوں سے جا رہا ہوں، ہمارے ہاتھوں کو بھر دینا، ہمیں خالی ہاتھوں کے اوپر نہ لے کر جانا، اللہ ہمارے گناہ معاف فرمانا، اللہ ہمارے گناہ معاف فرمانا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا، ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، اللہ ہمیں جنت الفردوس دینا، یا اللہ کل بے روزگاروں کو روزگار عطا کرنا، کل بے اولادوں کو نیک اولاد دے دینا، جن کی اولاد ہو گئی ہے اللہ ان کی اولاد نیک فرمانا، جتنے بھی نبی تمہارے آگے دعا فرماتے رہے وہ دعا فرماتے تھے، زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کے اندر دعا تمہارے آگے کی، اللہ ہڈیاں ہماری چک گئیں اور بیوی ہماری بوڑھیا ہو گئی، تو نے مریم کو بے موسم پھل کھلائے اندھیری کوٹڑی کے اندر، مجھے بھی اللہ بیٹا عطا کر دینا، تو زکریا علیہ السلام نے دعا کی بیٹا صالحین دے دینا، نیک دے دینا، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، بیٹا تمہارا ہوگا، زکریا علیہ السلام بیٹا تمہارا ہوگا، اللہ بتا رہا ہے نبی ہمارا ہوگا، نام بھی میں نے رکھ دیا تمہارے بیٹے کا یحییٰ علیہ السلام، اللہ میں آپ کے آگے دعا پر کرتا ہوں، اپنے نبی بھی نیک بیٹے مانگتا ہے، مانگتے رہے، صالحین مانگتے رہے، تو دیتا رہا، تو نے نبی آدم علیہ السلام بھی نیک بیٹا دیا، جس نے بغاوت کی نوح علیہ السلام بھی تو نے نالائق بیٹا دیا، باغی دیا، اس نے بھی بغاوت کی، تو نے اس کو پانی کے اندر ڈبوکیاں دیں، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پانی کے اندر ڈبوکیاں دیں، اللہ ہمارے بڑے جو مر گئے ہیں، والد والدہ، دادا دادی، چاچے چاچیاں، ماسیاں، خالہ اور تمام نانے نانیاں، جتنے بھی مسلمان دنیا کے اوپر مر گئے ہیں ان کی بخشش مغفرت فرمانا، اللہ ہماری بھی بخشش مغفرت فرمانا، اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو نیک فرمانا، اللہ ان مسلمانوں کی اولاد نیک فرمانا، اللہ کل بیماروں کی بیماری دور فرمانا، ختم فرمانا، اللہ کل تنگ دستوں کی تنگ دستی ختم فرمانا، اللہ کل بے نمازوں کو نماز پڑھانا، اللہ تمام دنیا کو نمازی بنانا، اللہ حلال کمانے والا بنانا، حلال کھانے والا بنانا، اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مچھلی کے پیٹ کے اندر پکارے سننے والے اللہ، بادل کا اندھیرا تھا
رات کا اندھیرا تھا، بادل کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کی دعا سننے والے اللہ، ہماری بھی دعا قبول فرمانا اللہ۔ تو نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مچھلیاں حکم دیا پہلو نہ بدلنا، یہ تو ہمارا جلیل القدر پیغمبر ہے، اسے سمندر کے کنارے کے اوپر لے جانا۔ مچھلی دوڑ پڑی، مچھلی نے الٹی کی، یونس علیہ السلام تو نے باہر نکال دیا، کدو کا بوٹا پیدا کر دیا، کدو کے بوٹے کے نیچے تو نے اس کا جسم پکوایا اللہ، تو نے پکوایا، تو سے بچایا اور جسم پکایا۔ کدو کے بوٹے کے اندر ایسا کوئی کیڑا مکوڑا نہیں ہوتا جو نقصان پہنچاتا ہے اللہ، تو نے یونس علیہ السلام کی پکاریں سنی، ہماری بھی پکاریں سنے، اور سن کر ہمارے اوپر بھی فضل فرمائے اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی میں نے پرچی کے اوپر بیان نہیں کیا، اگر اس کیسٹ کے اندر کوئی غلطی آ جائے تو ان دماغ کے اندر ایک اللہ کی طاقت ہوتی ہے، ایک شیطان کی طاقت ہوتی ہے۔ شیطان کا کام ہوتا ہے بلانا، اللہ کا کام ہوتا ہے چلانا۔ اگر میں بھول گیا ہوں تو ہمیں آ کر بتانا۔ محمد سلیم خان، دا بنگلہ روڈ، ہزرو، ضلع اٹک۔ آپ کی اپنی حیثیت کے مطابق میں مانی کروں گا، وہ غلطی نکال دوں گا بھائی، آپ کا شکریہ ادا کروں گا، ہماری اصلاح ہوگی۔ تو خان کا جو لفظ ہوتا ہے مجھے پسند نہیں ہے، یہ تکبر کا لفظ ہوتا ہے۔ سیٹھ کا جو لفظ ہوتا ہے یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے، تکبر کا لفظ ہے۔ جو چودھری کا لفظ ہوتا ہے یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے، یہ تکبر کا لفظ ہے۔ تکبر جو ہوتا ہے یہ اللہ کی چادر ہوتی ہے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔